بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے ہمیں نوازا۔ ہم جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کریں کم ہی ہوگا، اور نبی کریم نے جو محبت اپنی امت سے کی اس کا حق ہم کبھی بھی ادا کر ہی نہیں سکتے، اور آپ اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، لیکن شفاعت کے بھروسے پر نیک عمل نہ کرنا اور گناہوں میں مبتلا رہنا بڑی نادانی ہے۔ یہ تو شفاعت کی حدیثوں سے ہی معلوم ہوا ہے کہ اس امت کے آدمی بہت بڑی بھاری تعداد میں دوزخ میں جائیں گے۔ دوزخ میں جانے اور پھر کتنے عرصہ عذاب بھگتنے کے بعد شفاعت سے نکلنا ہوگا۔ اب کون سا گناہگار اور نیک عمل سے خالی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں دوزخ میں ہرگز نہ جاؤں گا اور بلا عذاب و حساب جنت میں پہنچ جاؤں گا؟ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پھر گناہوں پر جرات کرنا اور نیکیوں سے خالی ہاتھ رہنا کون سی سمجھداری ہے؟ انہی صفات میں ان قریب گزر چکا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اس قبلے کو ماننے والوں میں سے اس قدر کثیر تعداد دوزخ میں داخل ہوگی کہ جس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور یہ دوزخ کا داخلہ اللہ کی نافرمانیوں اور نافرمانیوں پر جرات کرنے اور خدا کے حکم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت امت کے لیے رحمت ہوگی، اور آپ کے طفیل میں آپ کے بہت سے امتیوں کو بھی شفاعت کرنے کا اعزاز ملے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ میری امت کے بعض افراد پوری جماعت کے لیے شفاعت کریں گے، اور بعض ایک قبیلے کے لیے، اور بعض ایک عصبہ کے لیے، اور بعض ایک شخص کے لیے سفارش کریں گے، حتیٰ کہ ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے قبیلہ بنو تمیم کے آدمیوں سے بھی زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کے راستے میں دوزخ میں جانے والوں کی صف بنی کھڑی ہوگی، اسی میں ایک جنتی وہاں کو گزرے گا۔ دوزخیوں کی قطار والوں میں سے ایک شخص اس جنتی سے کہے گا کہ اے صاحب، کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں؟ میں نے آپ کو دنیا میں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا، لہٰذا کرم فرما کر میری شفاعت کر دیجئے۔ اور دوزخیوں کی اس قطار والوں میں سے کوئی گزرنے والے جنتی سے کہے گا کہ میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا تھا، مہربانی فرما کر شفاعت کر دیجئے۔ چنانچہ جنتی شفاعت کر کے جنت میں داخل کرا دیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت کرنے کی عادت والے قیامت کے روز نہ گواہ بنیں گے نہ شفاعت کرنے کے اہل ہوں گے، یعنی ان کی اس عادت بد کی وجہ سے شہادت اور شفاعت کا عہدہ نہ دیا جائے گا، جو بڑی سعادت اور عزت کا مرتبہ ہے۔ لہٰذا ہمیں لعنت کرنے سے ضرور پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو اچھی طرح یاد کر لیا، اور قرآن نے جن چیزوں اور کاموں کو حلال بتایا ہے ان کو اپنے عمل اور عقیدے میں حلال رکھا، اور جن چیزوں کو قرآن نے حرام بتایا ہے ان کو اپنے عمل اور عقیدے میں حرام ہی رکھا، تو اس کو اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے اعمال بد کی وجہ سے دوزخ میں جانا ضروری ہو چکا ہوگا۔ جسے قرآن مجید یاد ہو اس کی شفاعت 10 آدمیوں کے حق میں قبول ہوگی، لیکن وہ بندہ قرآن کریم پر عمل کرنے والا ہو، قرآن مجید کے مطالبوں اور تقاضوں کو پورا کرتا ہو، حرام سے بچتا ہو، حلال پر عمل کرتا ہو۔ لیکن جس نے قرآن کے تقاضوں اور مطالبوں کو پس پشت ڈالا تو خود قرآن پاک اس پر دعویٰ کرے گا اور دوزخ میں داخل کروا دے گا۔ بہت سے لوگ گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں اور نیک عمل سے کتراتے ہیں، اور نصیحت کرنے پر کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا یا بھتیجا یا فلاں عزیز حافظ ہے، وہ بخشوا لے گا، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن شریف پر وہ عمل کرتا بھی ہے یا نہیں۔ دوسرے کے بھروسے پر خود گناہوں میں پڑنا نادانی ہے۔
ہاں نیک عمل کرتے ہوئے اپنے عزیز حافظ کی شفاعت کی امید رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اسے قرآن کے مطابق چلاتے بھی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزے عرض کریں گے کہ اے رب، میں نے اس کو دن میں کھانے سے اور دیگر خواہشات سے روک دیا تھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے۔ اور قرآن عرض کرے گا کہ اے رب، میں نے اس کو رات کو سونے سے روک دیا تھا، کیونکہ یہ رات کو مجھے پڑھتا یا سنتا تھا، لہٰذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائیے۔ اس کے بعد سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالآخر دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ پھر فرمایا کہ دونوں صورتوں سورہ بقرہ اور آل عمران کو پڑھا کرو جو بہت زیادہ روشن ہیں، کیونکہ وہ قیامت کے روز دو بادلوں یا دو سائے بانوں پر یا پرندوں کی دو جماعتوں کی طرح جو صف بنائے ہوئے ہوں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کے لیے بڑے زور سے سفارش کریں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔